heartwarming conversations. And thank you very much for taking your precious time out and giving to our audience and discussing such a important topic. No problem. You're welcome. So sir, आप सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान की आइडियोलॉजी से जो कायदे आजम ने जब पाकिस्तान बनाया था that he formed when he actually what he wanted Pakistan to be. पाकिस्तान के अंदर ये जो डिबेट है कि what Jinnah wanted Pakistan to be, whether a secular polity or a religious polity, ये डिबेट दरअसल पाकिस्तान में 1970s में जो है ये सामने आती है. उससे पहले ये डिबेट मौजूद नहीं थी और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि 1970 में जब जुल्फकार अली भुट्टो ने एक पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स इंट्रोड्यूस की पाकिस्तान में और एक सोशलिस्ट स्लोगन दिया रोटी कपड़ा और मकान का, तो जो पाकिस्तान के अंदर आइडियोलॉजिकली स्पीकिंग राइट विंग की पॉलिटिकल फोर्सेस थी, दे फेल्ट थ्रेटन्ड. उनका ख्याल था कि ये जो नई सियासत है भुट्टो की, ये पाकिस्तान को उसकी आइडियोलॉजिकल पहचान से दूर ले जाएगी, पाकिस्तान एक कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट मुल्क बन जाएगा. तो उस वक्त ये बहस हमारे यहाँ एकेडमिकली पॉलिटिकली जो है वो जिंदा हो गई कि पाकिस्तान का जो बानी थे जो पाकिस्तान के, उनका तस्वुर क्या था पाकिस्तान के हवाले से. और उस वक्त से ये डिबेट जो है ये चल रही है. पाकिस्तान के अंदर जो कंजर्वेटिव तबके हैं उनका ख्याल है कि कायदे आजम पाकिस्तान को एक मजहबी रियासत बनाना चाहते थे और उस हवाले से उनके पास भी हिस्टोरिकल एविडेंसेस मौजूद हैं. कायदे आजम की स्पीचेस, उनके एक्सपेक्ट्स, गुफ्तगू वगैरह, और खास तौर पे जो 14 अगस्त 1947 की उनकी स्पीच है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1300 साल 1400 साल पहले आ गया था. हमारे पास जो रोल मॉडल है वो रियासत मदीना या प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का एक है. हमें किसी अकबर का रोल मॉडल नहीं चाहिए, किसी और का नहीं चाहिए. तो ये बहस जो है ये दरअसल जो दूसरा तबका है वो इस तरह से इसको आगे लेके जाता है. जो लिबरल सेकुलर है उनका ख्याल है कि कायदे आजम का जो तस्वुर है पाकिस्तान का वो दरअसल वो विजन या गुफ्तगू है जो उन्होंने 11 अगस्त को 1947 को पाकिस्तान की पहली कंस्टिट्यूएंट असेंबली को एड्रेस करते हुए की थी, क्योंकि वो फोरम ऐसा था कि वहीं पर आइन बनना था, उन्हीं लोगों ने बनाना था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही वो थी. तो वहां जो कायदे आजम ने आर्टिकुलेट किया, अपना तस्वुर शेयर किया, विजन अपना, वो पाकिस्तान जो है वो एक सेकुलर लिबरल पाकिस्तान है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर भले आप ईसाई हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, किसी भी मजहब से आपका ताल्लुक है, हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं है. आप हुकूमत की नजर में बराबर शहरी समझे जाएंगे. तो इससे वो ताबीर या इंटरप्रिटेशन ये लेते हैं कि इसके नतीजे में तो पाकिस्तान को एक लिबरल सेकुलर जो है वो मुल्क बनना चाहिए. लेकिन मैं समझता हूँ कि ये डिबेट एकेडमिकली सिर्फ जिंदा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के आ जाने के बाद, जिसके ऊपर अगर आप देखें तो एक ब्रॉड नेशनल कंसेंसस है, यानी पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे मौजूद तमाम जो फोर्सेस हैं, हाँ वो राइटिस्ट हैं, लेफ्टिस्ट हैं, सेंट्रिस्ट हैं, वो तमाम इस कॉन्स्टिट्यूशन को तस्लीम कर चुकी हैं. लिहाजा उसके अंदर जो आपको ये वाला सवाल है कि आपने सेकुलर मुल्क बनाना है या एक रिलीजियस स्टेट बनानी है, ये हल हो चुका है. और ये सवाल अब जिंदा सिर्फ इसलिए है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग में पाकिस्तान जिन मकासद, फायदे या लोगों को जो कुछ पब्लिक गुड्स डिलीवर करने के लिए जिन्ना साहब ने या कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने जनूबी एशिया के मुसलमानों के लिए स्टेट बनाई थी, असल में क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान का जो डिविडेंड है वो पाकिस्तान के अंदर अभी भी बहुत सारे ऐसे तबके हैं जिन तक पहुंच नहीं सका. उससे मुराद है गवर्नेंस के वैक्यूम्स, गवर्नेंस के क्राइसिस, पब्लिक गुड्स, हेल्थ, एजुकेशन, रूल ऑफ लॉ, इस किस्म की जो चीजें हैं, ये जब तक आप सर्विसेज नहीं देंगे लोगों को, रियासत की तरफ से प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो फिर ये सवालात जो हैं
چونکہ لوگوں کے گریوانسز موجود ہوتے ہیں تو پھر لوگ اپنی آئیڈینٹی ایتھنک ریشل لنگوسٹک استعمال کرتے ہیں ان کو لینے کے لیے. تو پھر یہ سوال زندہ اس لیے موجود ہے. ادروائز یہ ایک اکیڈیمک بحث ہی رہ چکی ہے, کیونکہ پاکستان میں میری انڈرسٹینڈنگ میں 73 کے بعد جو یہ ایک سوال ہے اس کا جواب آ چکا ہے. اور یوں بھی اگر میں آخری بات یہ کہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم 21 سینچری میں قائد اعظم کے ویژن کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ہوللی سولی یا مکمل طور پہ رائٹسٹ کو دے دیں یا مکمل طور پہ لبرل سیکولر کو دیں, ایسا نہیں ہمیں کرنا چاہیے. میرا خیال ہے پاکستان کے اندر رہنے والے جو الیکٹوریٹس ہیں, ماسز ہیں, ہر طبقہ فکر کے لوگ ہیں, یہ ان کو حق ملنا چاہیے کہ وہ قائد اعظم کے ویژن کو انٹرپریٹ کریں, اور وہ حق انہیں تب مل سکتا ہے اگر پاکستان ڈیموکریٹک پولیٹیکل پروسیس کو جاری رکھتا ہے. صحیح. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ اس ٹائم پہ یہ چیز کو فالو کرنا چاہ رہی ہے؟ مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہماری نیو گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی, یہ اس آئیڈیالوجی کو جو آپ نے بات کی آپ کے پوائنٹ آف ویو کو اس کو فالو کرتے ہوئے ساری رولس اور ریگولیشن اور پالیسیز بنا رہی ہے کہ ان کی بھی اور اپنی ڈفرینٹ تھنکنگ ہے اس چیز کو لے کر؟ دیکھیے, جس طرح میں نے ابھی گزارش کی ہے کہ اس بات پہ تو ایک براڈ کنسنسس ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کس طرح چلایا جانا چاہیے, اور وہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں طے ہو گیا ہے. جس طرف آپ ایکچولی ریفر کر رہی ہیں وہ بنیادی طور پہ گورنمنٹ کی پرائیورٹیز ہیں, جو ایک فریم ورک ہے جس میں کہ آپ نے حکومت کو چلانا ہے, وہ تو 1973 کے کانسٹیٹیوشن کی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ اویلیبل ہے, اور اس میں تقریباً وہ تمام جو ہمارے گورنمنٹل سٹرکچر کے, ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر کے, لیجسلیٹو پروسیس کے, جو حکومت کا ایک ٹرائیکوٹمی جو حکومت چلاتی ہے, لیجسلیچر, ایگزیکٹو, جوڈیشری, اس پہ تو ایک براڈ کنسنسس ہے. وہ اس حکومت بھی اسی کے مطابق چل رہی ہے. لیکن سوال جو آپ اصل میں پوچھ رہی ہیں وہ سوال اگین اس لیے سامنے آتا ہے کہ جو قائد اعظم کے پاکستان کی ایک تصویر کشی ہمارے ہاں ہوتی ہے وہ بنیادی طور پہ ایک بڑا طبقہ پاکستان کا سمجھتا ہے کہ جو مسائل جن سے ہم دو چار ہیں, اکنامک ہیں, ہیلتھ ایشوز ہے, ایجوکیشن ہے, رول آف لا ہے, کرپشن ہے, ٹرانسپیرنسی کے ایشوز ہیں, یہ جب انہیں نظر آتے ہیں تو وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ پاکستان جو ہے وہ قائد اعظم نے سوچا تھا. تو میں سمجھتا ہوں یہ والا تو سوال تب تک رہے گا جب تک آپ ایشوز کو ریزالو نہیں کرتے. اور جہاں تک آپ موجودہ حکومت کی بات کر رہی ہیں, پاکستان کی آئیڈیولوجیکل فاؤنڈیشن یا پہچان کے حوالے سے تو پاکستان میں نے جیسے کہا کہ ایک اتفاق رائے ہے تمام پولیٹیکل فورسز میں اور تمام رولنگ پارٹیز کے اندر جو اب تک آئیں یا موجودہ جو ہے, اس سے تو کوئی معاذ اللہ انحراف کر ہی نہیں سکتا. لیکن بنیادی طور پہ جو گورنمنٹ کی پرائیورٹیز یا پالیسی ایشوز ہیں ان پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک ڈس ایگریمنٹ مختلف حکومتوں کا یا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے. تو چونکہ گورننس کے ایشوز اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے 2 سال میں اس طرح سے حل نہیں ہو سکے جس طرح سے ایک توقع ان لوگوں نے وابستہ کی تھی جن لوگوں نے ان کو ووٹنگ کیا. تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ابھی تک پرفارمنس میں امپروومنٹ کی زبردست گنجائش موجود ہے. جی, تو سر آپ کو اس کی کیا وجہ لگتی ہے کہ امپروومنٹ کیوں نہیں آئی؟ یعنی کہ جو بھی پرومسز کیے گئے تھے پی ٹی آئی کی طرف سے اس میں سے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ کوئی بھی اب تک میٹ کر سکے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آر دے ریسپانسبل فار دیٹ؟ تو ہماری اکانومی ہی اتنی سفر کر رہی تھی آلریڈی کہ ان کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے ریوائو کرنا سچویشن کو. اصل میں یہ تو ایک تو ہمارے ہاں ایک بڑا کامن سا نیریٹو ہے کہ جب بھی کوئی حکومت نئی آتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ پچھلی حکومت خزانہ خالی کر کے چلی گئی ہے اور ہمیں ورثے میں جو حالات ملے ہیں وہ بہت خراب ملے ہیں. لہذا یہ والا جو آرگومنٹ ہے یہ تو بہت زیادہ بکتا نہیں ہے پاکستان کے اندر, اور زیادہ دیر تک آپ اس کو سیل نہیں کر سکتے. پرفارمنس آپ کو جو ہے وہ ڈیلیور کرنی پڑتی ہے. میری نظر میں اس موجودہ حکومت کا جو مجھے اب تک 2 سال کی کارکردگی میں پرابلم ایریا نظر آتا ہے وہ ان کے چند فیصلے ہیں جن فیصلوں کو بنیادی طور پہ
کرنے میں، جیسے ہم شروع میں IMF کی طرف جب ہمیں جانا تھا تو اس میں تاخیر کی گئی ہے، اور اس سے مارکیٹ کے اندر ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ جو ہے وہ پیدا ہوا، اور ملک کی اکانومی جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو گئی. اور دوسرا، پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی خاص طور پہ ٹیکسیشن یا اسٹرکچرل اکنامک ریفارمز کی طرف حکومتیں جاتی ہیں تو ہماری بزنس کمیونٹی جو ہے وہ اس میں اپریہنسو ہو جاتی ہے، اس میں کوآپریشن دینا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے. تو میرا خیال ہے جو پاکستان میں خاص طور پہ بزنس کمیونٹی اور جو ٹریڈنگ کلاس تھی، ان کے ساتھ ان کے کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ان کو پہلے لینے چاہیے تھے. اور جو پاکستان کے اندر بزنس کمیونٹی، میڈیا یا اپوزیشن ہے، وہ گورنمنٹ کے حوالے سے ان کا رویہ ہمیں زیادہ جو ہے وہ ایگریسو نظر آنے لگا ہے. تو یہ 2 سالوں میں باہر صورت ابھی اور ہمیں یقیناً یہ امید رکھنی چاہیے کہ اگلے 2.5-3 سال کے اندر، کیونکہ 5واں سال تو الیکشن کا سال ہوتا ہے، تو آپ اگلے 2 سال میں اگر کچھ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہی یقیناً یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ایشوز کو یہ ریزالو کر پائیں گے. تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے ہمیں اتنا اچھا ہائی لائٹ کیا اس ٹاپک کے بارے میں کہ کس طرح سے مطلب پاکستان کی آئیڈیالوجی قائد اعظم کے دور میں تھی اور کس طرح سے اب PTI جو ہے وہ اس کو ریوائو کرنے کی کوشش کر رہی ہے.